نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین صدق اللہ العظیم۔ ہماری آج کا جو سبق ہے 151 آیت سے لے کر 155 آیت تک 5 آیتیں ہیں۔ بڑا اہم سبق ہے، اگر اس کو غور سے سنا جائے تو کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہیں، جو موجودہ وقت جا رہا ہے اس سے متعلق ہیں۔ تو پہلی جو آیت ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صلہ ہے۔ جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی کعبہ کو قبلہ قرار دے کر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جو انہوں نے کعبہ کے بارے میں کی تھی اسی طرح قبول کیا جیسے ہم نے ان کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا جو انہوں نے مکہ کے رہنے والوں کے لیے انہی میں سے ایک نبی کے مبعوث ہونے کے لیے کی تھی جب حرم کی تعمیر کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے یہ انعام عطا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ جہالت اور گمراہی اتنے عروج پر تھی کہ فرمایا زمانہ جاہلیت کے اندر چلتی ہوئی حاملہ عورت کے پیٹ کے اوپر شرط لگتی تھی، ایک کہتا تھا اس کے پیٹ میں لڑکا ہے، دوسرا کہتا تھا لڑکی ہے۔ شرط کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کہ واقعی کیا ہے اس کے پیٹ میں، تو چلتی عورت کا پیٹ چاک کر دیا جاتا تھا اور اس میں سے معصوم بچے کو نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دیکھو میں نے کہا تھا نا بیٹا ہے تو بیٹا ہے، میں شرط جیت گیا ہوں۔ اتنی جہالت عروج پر تھی، اپنی زندہ بیٹیوں کو درگور کر دینا اور اپنے دشمن کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے اندر شراب پینا، یعنی ایسا اندھیرا اور ایسی گمراہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کو جب ایسے زمانے کے اندر مبعوث کیا گیا تو آقا علیہ السلام ایسا نور لے کے آئے، کیونکہ جو سالہ سال لڑائیاں اور یہ جنگیں ان کی آپس میں ختم نہ ہوتی تھی، خاندانوں کے خاندان مٹ جاتے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو ایسا بنایا کہ ایک دوسرے کے اوپر ایسی جانثاری آئی۔ فرمایا ایک غزوے کے اندر 3 لوگوں کو 4 لوگوں کو تیر لگے ہوئے تھے اور تلواروں کے زخم تھے، آخری وقت تھا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک دوسرے پر قربانیاں ایسے کر رہے تھے۔ فرمایا ایک کو پیاس لگی تو کہنے لگے اس ساتھ والے کو زیادہ تکلیف ہے، پانی کی طلب کر رہا ہے، اس کو دو۔ ادھر گئے تو دوسرے کو کہا مجھے نہیں، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ اس سے آگے گئے تو فرمایا اس کو نہیں، اس کو آگے ضرورت ہے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں جب میں پلٹ کر واپس آیا اور ادھر پہنچا آخری والے کے پاس تو وہ انتقال کر گیا، واپس آیا تو یہ بھی انتقال کر گیا، واپس آیا تو یہ بھی انتقال کر گیا تھا۔ کون لوگ ہیں یہ جن کی سالہ سال دشمنیاں چلتی تھی اور جب تک اس کی کھوپڑی کے اندر شراب نہ پی لیں ان کو چین نہیں آتا تھا، سمجھ میں آئی؟ اور یہ وہ لوگ تھے۔ پھر اللہ پاک نے جب ان کو ہدایت دی تو ایسا ہدایت کا نور دل کے اندر چلا گیا، اس کلمے کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ان کے دلوں میں ایسا نور پیدا کر دیا کہ اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے بھائی کے تعلق سے بھی آگے چلے گئے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ،
سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہارے اوپر نعمتوں کا نزول بڑھا دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو نعمتوں کو چھین لوں گا۔ یہاں یہ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، لَإِن ذَكَرْتَنِي ذَكَرْتُكَ وَإِن نَّسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، اے میرے بندے تو مجھے یاد رکھتا ہے، میں تجھے یاد رکھتا ہوں، جب تو مجھے بھول جاتا ہے تو تب بھی میں تجھے یاد رکھتا ہوں۔ ہم گناہوں کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، گناہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اس وقت شہوات کا غلبہ، نفس کا غلبہ، شیطان کا غلبہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس وقت بھی ہمیں یاد رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور شکر کرو کفران نعمت نہ کرو۔ مطلب کیا ہے کہ ایک ہے زبان سے شکر، ایک ہے عمل سے شکر۔ چہرے کا شکر، عمل سے شکر کیا ہے؟ میرے چہرے پر نبی علیہ السلام کی داڑھی سجی ہوئی ہے، تو یہ چہرے کا شکر ہے کہ مجھے میرے رب نے چہرہ دیا، اور وہ چاہتا ہے اسی حال میں کہ نبی علیہ السلام کی سنت میرے چہرے پر سجے۔ اگر میں کلین شیو کر کے اور اس کو اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتا ہوں اور خود کو خوبصورت سمجھتا ہوں تو یہ چہرے کی ناقدری اور ناشکری ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے زبان سے شکر کرنا الحمدللہ، ایک ہے عمل کے ساتھ شکر کہ میری آنکھیں درست دیکھ رہی ہیں۔ جب غیر محرم آتا ہے تو آنکھیں میری جھک جاتی ہیں، تو پھر اب اس کا مطلب ہے یہ آنکھوں سے شکر ادا کر رہا ہوں۔ ہاتھ سے شکر یہ ہے کہ میں ان سے اچھے کام کروں، اور اس کی ناشکری یہ ہے کہ میں چوری کروں اور ڈاکہ ڈالوں اور قتل و غارت اور نافرمانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جتنے گناہ ہیں اس سے کروں، یہ میرے ہاتھ کی ناشکری ہے۔ اسی طرح سے وجود کے تمام اعضاء کا شکر بھی ہے اور ناشکری بھی ہے، عمل کے اعتبار سے بھی اور زبان کے اعتبار سے بھی۔ زبان کے اعتبار سے بھی الحمدللہ، الحمدللہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ فرمایا جب کوئی شخص اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی میں، اپنی اولاد میں سے، ماں باپ میں سے یہ پڑھتا ہے، جب اس کا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو یہ پڑھتا ہے، فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے بیت الحمد بناؤ جنت میں۔ کس بات پہ؟ کہ اس سے میں نے اس کا لخت جگر چھنوا لیا، فرشتے اس کی روح کو قبض کر کے لے آئے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ میری ذات کا شکر ادا کر رہا ہے، اب اس کے لیے اس پر بیت الحمد بناؤ۔ محل کی دعائیں بھی ذکر و اذکار میں آتی ہیں۔ واش روم جا رہے ہیں بیت الخلاء جانے کی دعا پڑھیں، نکل رہے ہیں تو بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا پڑھیں، گھر سے نکل رہے ہیں گھر سے نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، سونے کے بعد کی سو کر اٹھنے کی دعا۔ جس عمل کے اندر آپ نبی علیہ السلام کے اس عمل کو، دعا کو یاد رکھ رہے ہیں، وہ آپ کا وہ بھی وقت ذکر و شکر کے اندر گزر رہا ہے۔ تو اتنا مشکل نہیں ہے کہ یہ انسان یہ کہے کہ میں 10,000 مرتبہ یا 1,00,000 مرتبہ جو ہے نا وہ الحمدللہ کہوں گا، جب تک نہیں کہوں گا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے، اللہ کو ایک مرتبہ اخلاص سے کہی ہوئی تسبیح بھی کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے مسلمانوں مدد طلب کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے، کس چیز سے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ ایک صحابی غزوے میں جا رہے ہیں، بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، خبر ملی، پیچھے سے قاصد آیا کہ آپ کے نوجوان بیٹا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ گھوڑے سے نیچے اترے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور فرمایا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ اس آیت کو پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، میں اپنے رب سے مدد طلب کر رہا ہوں صبر سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ 2 کام کرو، ان اللہ مع الصابرین، میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ بہن بیمار ہو گئی، بیٹی بیمار ہو گئی، بیوی بیمار ہو گئی، کچھ نہیں ہے پاس، اتنے وسائل نہیں ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، صبر کرو، دعا مانگو، جو کچھ ہے اس کو صدقہ کرو، 2 روپے صدقہ کرو، 1 روپیہ صدقہ کرو، اللہ سے مانگو۔ اللہ اسباب کے بغیر چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ آسمان نہیں تھا، اللہ پاک نے آسمان کو تھمایا، نیچے کوئی شٹرنگ تو نہیں لگی تھی اس کے۔ اللہ نے سورج کو چمکایا تو اس کو کوئی چارج تو نہیں لگا، کوئی ایسے کہیں سے کوئی کسی ڈیم سے کوئی تار نہیں گئی کہ اس کے اندر چارج ڈال دی جائے پہلے، پھر ساری زندگی اسی طریقے سے چلتا رہے گا جب تک کائنات ہے۔
بغیر اسباب کے اللہ سورج کو چمکا رہے ہیں، بغیر اسباب کے، کوئی اتنا بڑا پنکھا نہیں لگا ہوا، بغیر اسباب کے اللہ ہوا کو چلا رہے ہیں، اور اللہ پاک روئی کے گالوں سے بارش کو نازل فرما رہے ہیں، تو بغیر اسباب کے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تم یہ دو کام کر لو، اس سے بڑا سبب کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، پھر میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے اللہ کے راستے میں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان شعور نہیں رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنی اسرائیل کا نوجوان عبداللہ تامر لڑکا، جس کا تذکرہ 30ویں سپارے کے اندر آ رہا ہے سورہ بروج میں، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ یہاں عبداللہ تامر کا ایک واقعہ ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے، یہ اس کی بہت زبردست دلیل بنتی ہے کہ وہ شہادت کیا ہوتی ہے اور کیسے بندہ زندہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک نوجوان تھا، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اگر تھوڑا سا وقت دے دیا جائے، اللہ کرے کوئی سن لے اور انشاءاللہ اس کو آگے پہنچا دے، انسان کے ایمان کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا عبداللہ تامر ایک چھوٹا سا نوجوان بچہ، ابھی بالغ بلوغت کے جو ہے نا مراحل کے اندر تھا، تو اس وقت بنی اسرائیل کے اندر جو بادشاہ تھے ان کے پاس جادوگر ہوتے تھے، وہ جادو کے ذریعے سے بتاتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا۔ تو وہ جادوگر جو اس بادشاہ کے پاس تھا، کاہن، وہ اس کا عمر زیادہ ہو گئی تو کہنے لگا بادشاہ سلامت میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، کچھ وقت پتہ نہیں وقت کا اور زندگی کا، تو مجھے کوئی ایک ہوشیار اور سمجھدار بچہ لا دیں جو زیادہ عمر کا نہ ہو، جس کو میں یہ جادو کا علم سکھا دوں اور وہ آپ کی آگے مدد کر سکے۔ تو اس کو تلاش کرنے کے لیے عبداللہ تامر ان کو ملا، اور جب عبداللہ تامر ملا تو اس کو لایا گیا۔ بچہ بڑا ہوشیار اور بہت سمجھدار تھا، وہ روزانہ آتا جاتا سبق لیتا جاتا، آتا جاتا سبق لیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عبداللہ تامر کو ہدایت دینا چاہتے تھے۔ اللہ نے ہدایت کیسے دی؟ یہ جا رہا تھا، جاتے جاتے اللہ نے ایک راہب بھیجا، جو اس وقت کے علماء، راہب جو اس وقت کے دین کو لے کر چلتے تھے، شادی نہیں کرتے تھے، کچھ اس زمانے میں جائز تھا یہ شادی نہ کرنا اور دین کی اشاعت کرنا۔ تو کہنے لگے اس وقت یہ عبداللہ تامر جب وہاں سے گزرتا تو راستے میں دیکھا آج ایک بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بھی ان کے پاس حلقہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی بیٹھ گیا۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی توحید کو بیان کرنے لگے۔ عبداللہ تامر کیونکہ روح حق کو پہچانتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور اس کو سکون ملتا ہے، جو بندہ اس چیز کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو عبداللہ تامر کو جب سکون ملا تو اس نے اس دن اس مجلس میں جو ہے وہ جانے سے تھوڑا سا اس کا دیر ہو گئی اور نہ پہنچ سکا۔ تو جب وہ نہ پہنچ سکا، اگلے دن پھر کچھ وقت کے بعد جب تھوڑا 2-4 دن گزرے اور پھر دیکھا تو پھر وہ بزرگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر عبداللہ تامر اسی طریقے سے وہاں بیٹھ گیا اور اگلے دن پھر نہ جا سکا۔ تو جب 1-2 دن اس طریقے سے نشستوں کے اندر غیر حاضری آئی تو اس کاہن نے کہا بادشاہ سلامت یہ بچہ جو ہے وہ کچھ غیر حاضری کر رہا ہے اور کچھ سستی کر رہا ہے، اس طبیعت سے نہیں پڑھ رہا۔ تو عبداللہ تامر کی تھوڑی سی کلاس لگ گئی اس بات پہ کہ آپ نہیں آتے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو عبداللہ تامر نے جب سختی ہوئی، تو بچہ جب سختی کرے نا تو چھوڑ جاتا ہے، تو سختی کی وجہ سے اس چھوڑ گیا۔ اس کو ویسے بھی روحانیت وہاں سے مل رہی تھی اس راہب سے، اور وہ حق پرست تھا، تو وہیں پہ وہ بیٹھ گیا۔ جب وہیں پہ بیٹھ گیا تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا بالکل نہیں آ رہا۔ جب دائیں بائیں پتہ کیا تو پتہ چلا جی وہ تو راہب کے پاس بیٹھتا ہے اور وہ تو کسی اور دین کو اپنا چکا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا کہ یہ بغاوت ہے، ہم سے اب اس کو قتل کیا جائے، کہ یہ بچہ تو بغاوت کرے گا، یہ ہمارے ساتھ تو نہیں چل سکتا۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی آپ نے اس کے دین کو اپنانا ہے یا ہمارے ساتھ چلنا ہے؟ تو بچے نے کہا، عبداللہ تامر نے، کہ میں نے یہ چیز نہیں سیکھی۔ اس کو کافی وقت جو ہے اس کی ذہن سازی کی گئی تو وہ کچھ تھوڑا بہت آمادہ ہوا۔ جب راستے میں واپس آ رہا تھا تو عبداللہ تامر نے
دیکھا راستے میں شیر کھڑا ہے، ایک پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھانے کے بعد دل میں یہ سوچا کہ یا اللہ یہ کاہن کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے یہ شیر نہ مرے، اور اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے یہ شیر مر جائے۔ یہ کہہ کے جوں ہی اس نے ایک پتھر جو ہے وہ مارا شیر کو، تو شیر کی کنپٹی پہ لگا۔ شیر پتھر سے کہاں مرتا ہے، لیکن اس نے اپنے اللہ سے ایک جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ہدایت دینے کے لیے پسند کر لیا، اور اس کے پتھر کے مارنے سے شیر کی کنپٹی پر وہ پتھر لگا، شیر گر کے مر گیا۔ اب یہ اور بھی پختہ ہو گیا کہ میں نے اب راہب کے پاس جانا ہے، کاہن جادوگر کے پاس نہیں جانا، تو بیٹھ گیا وہاں۔ پتہ چلا کہ اس نے پھر بغاوت کر دی۔ بادشاہ سلامت نے کہا یہ بچہ قتل کے قابل ہے، اب اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کو جاؤ لے کے آؤ۔ لے کے آئے تو بادشاہ سلامت نے اس کو کہا ہاں بھائی۔ اس نے کہا جی میں تو آپ کے دین کو نہیں اپنا سکتا، میں راہب کے دین کو اپناؤں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اپنے 10 بندوں کو بھیجا اس کے ساتھ، 10 بندوں کو بھیجنے کے بعد اسے کہا جاؤ اس کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے جاؤ اور وہاں سے اس کو نیچے پھینکو تاکہ اس کو ایک احساس ہو جائے، یا تو یہ ڈر کے واپس آ جائے گا یا پھر ختم ہو جائے گا۔ وہ گئے، بادشاہ کے حکم کے مطابق 10 لوگ پکڑ کے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر، کوئی اس کے چہرے پر کوئی خوف کے آثار نہیں ہیں، لوگ بڑے حیران ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو اس کو دھکا دینے لگے، تو اس بچے نے کہا یا اللہ میں اکیلا ہوں اور یہ 10 ہیں اور تو ان 10 پر بھاری ہے، تو میری مدد فرما۔ فرمایا ایک زلزلہ آیا، وہ 10 کے 10 پہاڑ کی چوٹی سے خود نیچے گر گئے، عبداللہ تامر بچ گئے۔ عبداللہ تامر جب بچ گئے تو یقین اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ جب وہاں سے واپس ہوا تو سیدھا بادشاہ کے محل میں کہ میں خود ہی پہنچ جاتا ہوں، اب تو میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اب اللہ کو پہچان لیا کہ میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے۔ تو بادشاہ نے دیکھتے ہی ایک سوال کیا کہ وہ 10 کہاں ہیں؟ فرمایا تیرے 10 کو میرے ایک نے لے لیا۔ تو بادشاہ سمجھا یہ ایک اتفاق ہے کہ زلزلہ آیا یا کچھ بھی ہوا تو وہ گر گئے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ چلو اب 10 اور اس بچے کو لے لو اور اس کو لے جا کر اور سمندر کے اندر جو ہے نا وہ ڈبو دو، غرق کر دو۔ سمندر کے اوپر، ساحل کے اوپر جب لے کر گئے تو بچے نے پھر وہی جملہ کہا یا اللہ یہ 10 ہیں اور میں اکیلا ہوں اور تو اکیلا ان 10 پر بھاری ہے، جبکہ میں بڑا کمزور ہوں۔ تو اللہ پاک نے سمندر کو بے قابو کر دیا، لہریں آئیں اور ان 10 کو اچک کر لے گئیں۔ عبداللہ تامر پھر بچ گیا۔ جب عبداللہ تامر پھر بچ گیا اور پھر وہ جا کر بادشاہ سلامت کے پاس السلام علیکم جی، پتہ لگ گیا، ایمان اور پختہ ہو رہا ہے کہ مجھے تو یہ نہیں مار سکتے، مجھے تو مارنے والا میرا اللہ ہے۔ تو اس کے وزیر نے اس کو کہا کہ بادشاہ سلامت اس کا سر قلم کیا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اس سے رسوائی ہوگی، اس کے اوپر تلوار بھی نہیں چلے گی، اگر تو اتنا ذہین ہوتا تو میرے منصب پر بیٹھا ہوتا۔ بادشاہ نے کہا بتا تو شہزادے تو کیسے مرے گا، نوجوان تو کیسے مرے گا؟ اس نے کہا اس کے لیے تدبیر میں بتاؤں گا کہ میں کیسے مروں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ ہمیں ہر شرط منظور ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے۔ فرمایا ایک چوراہے کے اوپر سارے کے سارے علاقے والوں کو، شہر والوں کو اکٹھا کیا جائے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا، پھر آپ مجھے تیر ماریں گے اور مجھے تیر لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پہلے تو بادشاہ سلامت نے دھوکہ دیا کہ سارے لوگوں کو جمع کیا اور تیر اندازوں سے کہا تیر چلاؤ۔ وہ تیر چلاتے اس کے کپڑوں سے گزر جاتا لیکن اس کو نہ لگتا۔ عبداللہ تامر ہنسا اور کہنے لگا نہیں بادشاہ سلامت، اپنے معاہدے کو پورا کیجئے، پہلے میں نے کچھ بات کرنی ہے، اس کے بعد پھر میں مروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیسے مروں گا۔ اس نے کہا بس ضرور بادشاہ سلامت۔ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے خواہ مخواہ حاضر تھے کہ میں نے تسلیم کرنا ہے تمہاری بات کو، تمہیں مارنا ہے، میں نے تو دیکھ رہا ہوں کہ میری جو ہے وہ جو مجھے اپنا خدا ماننے والے، الہ ماننے والے، ان کے اوپر تمہاری اس بات کا اثر ہو رہا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، زندگی اور موت کا مالک خالق اللہ ہے، آپ نہیں ہیں۔ آپ نے مجھے مارنے کی کوشش کی لیکن میں آپ سے نہ مر سکا۔ اب میں آپ کو اسی خالق و مالک کی طرف توجہ دلاتا ہوں، جو شخص یہ پڑھے گا بسم اللہ ربی ھذا الغلام اور مجھے تیر مارے گا تو وہ تیر مجھے بھی لا کر لگے گا، مس نہیں ہوگا، اور اس تیر کے لگنے سے میں شہید ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ اب بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، پورے علاقے کے
تو پہلے تو تیر مارے گا، جب نہیں ہوا کچھ تو لوگ تو بادشاہ کو اپنا معبود سمجھتے تھے، تو جو کسی نے ایک شخص نے، تیر مارنے والے نے کہا بسم اللہ ربی ھذا الغلام، یہ کہہ کے تیر مارا، اور وہ تیر اس بچے کی کنپٹی پہ لگا، اور وہ بچہ کنپٹی کے اوپر ہاتھ رکھ کے نیچے گرا اور انتقال کر گیا۔ لوگوں نے اس کو دفنا دیا۔ اب یہاں سے تھوڑا سا مختصر کر رہا ہوں۔ لوگوں نے جب اس کو دفنا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اس کو نکالا گیا، قبر کشائی ہوئی، وہاں پر پانی آیا تو قبر کشائی ہوئی، تو دیکھا کہ اسی طریقے سے نوجوان بچہ ہے، اس نے کنپٹی کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، جو ہی کنپٹی سے ہاتھ ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر کنپٹی پہ ہاتھ رکھا تو خون بند ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا تو انہوں نے فرمایا تم جانتے ہو یہ لڑکا کون ہے؟ فرمایا امیر المومنین ہمیں تو نہیں پتا یہ کون ہے۔ تو فرمایا 30ویں سپارے میں سورہ بروج کے اندر اس کا تذکرہ ہے، یہ عبداللہ تامر ہے۔ بنی اسرائیل کہاں، رسول اللہ کی امت کہاں، پھر رسول اللہ کا وصال بھی ہو گیا، 63 سال کی زندگی گزار کے، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام 520 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ رہے ہیں، اتنا لمبا سپیس، اور عبداللہ تامر کا خون ابھی بھی جاری ہے۔ تو یہ ساری بات اور سارا قصہ یہاں پر بیان کرنے کا یہ مقصد تھا۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے یہ بات کی تھی کہ اللہ نے قرآن میں ہی اس کی دلیل دی ہوئی ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب یہاں پر انسان کی آزمائش کی کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے یہ کہہ رہے ہیں اے میرے پیارو، میں تمہیں چند چیزوں سے آزماؤں گا۔ سب سے پہلے تمہارے اوپر خوف طاری کروں گا، دشمن کا یا اپنی ذات کا۔ اگر تم مجھ سے نہیں ڈرو گے تو پھر دشمن سے ڈرو گے، خواہ مخواہ جو مجھ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ والجوع، اور تمہیں بھوک کی آزمائش کے اندر بھی مبتلا کروں گا۔ کیسے؟ روزے مہینے کے آئیں گے، دیکھوں گا یہ روزے رکھتے ہیں، یعنی پورا سال کھاؤ گے، ایک مہینہ میرے لیے قربان کرو گے یا نہیں کرو گے؟ جو کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہیں مال کا نقصان دے کر، مال کے اندر نقصان ہوگا، پھر دیکھوں گا تم حرام کاری کی طرف جاتے ہو۔ ظاہری بات ہے جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ برا قدم، غلط قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تیسری چیز۔ وَالْأَنفُسِ، اور تمہیں تمہاری ذات کے اعتبار سے، چوتھی، تمہیں تمہاری ذات کے بھی اعتبار سے میں آزماؤں گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء موسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ ایک روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو لوگ کہتے تھے یہ جو ہے وہ مرد نہیں ہیں، اتنی بری بات۔ آپ علیہ السلام کو کہتے تھے یہ جادوگر ہیں ذات کے اعتبار سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دشمن آیا اور اس کو بچھاڑا نیچے، تو نیچے سے جب اس کے گردن کے اوپر تلوار رکھی، اس نے منہ کے اوپر تھوکا۔ والانفس، تمہیں تمہارے نفسوں سے بھی آزماؤں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ ان کو چھوڑ دیا، فرمایا دوبارہ آؤ، اس لیے کہ تم نے میرے منہ پر تھوکا ہے تو مجھے غصہ آیا، اب میرا غصہ اب شامل ہے، اب ذات الہی کی رضا شامل نہیں ہے، میں تمہیں اللہ کے لیے مار رہا ہوں، اپنے غصے کے لیے نہیں مار رہا۔ چھوڑ دیا اس کو۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام فتح مکہ ہوئی تو سب سے مشورہ کیا اور سب کو معاف کر دیں کہ میری ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ جو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ والانفس، اب ہر بندہ یہ دیکھ لے ہم اپنے نفس کی خاطر کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی خاطر، ایک نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک گھر کی چار دیواری میں ایک بہن دوسرے بھائی اور دوسرا بھائی دوسری بھائی کو نہیں دیکھ سکتا۔ والانفس، اور تمہیں تمہارے نفسوں کے ذریعے سے آزماؤں گا۔ والثمرات، اور تمہیں تمہارے پھلوں کے ذریعے سے آزماؤں گا۔ علماء لکھتے ہیں پھلوں سے مراد یہاں پر اولاد ہے۔ ان کے لیے پھل ہی تھے کہ کھجور باغ پکے ہوئے ہوں گے اور جہاد کا حکم آئے گا تو دیکھوں گا کہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہو یا اپنے پھلوں کی طرف توجہ کرتے ہو۔ آج کل کے دور میں فرمایا اولاد ہے، اولاد ہے، ہمارے لیے تو وہ چیز آزمائش نہیں، اولاد آزمائش ہے کہ ادھر بچی گری اور چھت سے اور جو ہے نا وہ اس کی بازو ٹوٹ گئی، اب نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، یہ بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے یا اللہ کے گھر میں جاتا ہے اپنے حکم کو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ والثمرات وبشر الصابرین، اے نبی جی
ان پانچوں باتوں کے اوپر جو بندہ صبر کرے گا اس کو خوشخبری سنائیں. وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو یہاں پر خوشخبری سنائیں. صبر کر مطلب ٹھہر جانا. یا میں دیکھتا ہوں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے اور دیکھے، کہے کہ اللہ جیسے تو راضی ہے میں بھی ویسے ہی راضی ہوں، جیسے آپ کی منشا ہے میں اسی پہ راضی ہوں، آپ مجھے بھوکا رکھ کے راضی ہیں میں بھی خوش ہوں، کوئی بات. لیکن اے اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں، میں بڑا کمزور ہوں. اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرے اور صبر کرے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، پھر میں تنگیوں کے اندر سے ایسے راستے نکالتا ہوں کہ اس کی سوچ وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.